فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جو درس فقہ ہمارا چل رہا تھا اس میں عقائد الہیہ یہ مکمل ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ہم نے جان لیا تھا، اور اس کے متعلق جاننا اس طرح بھی ضروری ہے کہ اس کا انکار، جو باتیں ہم نے بیان کی وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی، ان میں سے کسی کا انکار یا کسی ایسی چیز کا اقرار جو اس میں نہیں پائی جاتی، جو محال کا اقرار کر لیں، ان سب کا جاننا ضروری بھی ہے، اور اس کا انکار جو ہے وہ کفر بھی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے، ہم کس کو نبی مانیں کس کو نہ مانیں، نبوت کے متعلق کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کون سی چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، ان تمام باتوں کے جو سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ ان عقائد کے اندر انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ جھگڑا بھی کرتے ہیں جی وہ نبی یوں ہوتا ہے نبی یوں ہوتا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ یہ سننے سے پتہ چلے گا کہ ہم نے نبوت کے بارے میں کیا کیا عقائد رکھنے ہیں۔ یہ کافی سارے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے سنیں گے انشاءاللہ، ایک وقت آئے گا یہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، ہم تو ایک ہی کہتے ہیں نا جی، نبی رسول ایک ہی کہتے ہیں، ہمیں فرق پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں نبی جو ہے وہ بشر ہی ہوتا ہے، بشر کے علاوہ نہ کوئی جن نبی ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ نبی ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی عورت نبی ہو سکتی ہے۔ کوئی عورت نبوت کا دعویٰ کر لے، کوئی جن نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی فرشتہ نبوت کا دعویٰ کرے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صرف بشر ہوتا ہے، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہو سکتے ہیں، جنات میں نہیں ہوتے، ملائکہ میں رسول ہو سکتے ہیں۔ رسول اور نبی میں اب فرق آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ نبی صرف بشر ہوتا ہے، مطلب صرف بشر سے مراد وہ جو نورانیت اور بشر والا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اس میں پھر آگے وضاحت کریں گے۔ اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے کہ ان کے ذریعے اس نے ہماری ہدایت کے لیے سامان پیدا کیا، لیکن اس پر واجب نہیں تھا کہ وہ نبی بھیجے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ ہو، نبی جو ہوگا اس پر وحی لازمی آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرے اور اس پر وحی بھی نہ آئے، وحی آتی ہے۔ اب وہ بھلے کسی فرشتے کی وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجے یا ڈائریکٹ اس کو الہام کرے وحی کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ قرآن پاک چونکہ سب سے افضل ہے اور یہ سب سے افضل نبی محترم علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن یہ بات یہاں پر ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ کا کلام ہونے میں یہ 4 کتابیں برابر ہیں، ٹھیک ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ 4 کتابیں قرآن پاک کے سمیت اللہ کا کلام ہونے میں برابر ہے۔ اللہ کے کلام ہونے میں کوئی افضل مفضول نہیں ہو سکتا، وہ تو ظاہر اسی نے کیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ تورات کسی اور نے بھیجی ہو اور انجیل کسی اور نے بھیجی ہو، یہ 4 کتابیں اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہیں۔ ہاں صرف افضل اور مفضول کا تعلق یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہم جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس قرآن پڑھنے میں جو پہلے انبیاء کی پر جو کتابیں اتری تھی اس کا کلام پڑھنے میں ان امتوں کو ثواب کم ہوتا تھا، ہمیں ثواب زیادہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ جیسے وہ مشہور روایت بھی ہے نا کہ ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکی ہے، اور پھر آگے سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو یہ تینوں پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گے، تو یوں ہمارے لیے ثواب میں زیادتی ہے۔
سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں یا صحیفے، بعض انبیاء جیسے حضرت ابراہیم اور بہت سے انبیاء پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، چند تختیوں پر، صحیفے مطلب چند تختیوں پر کچھ اللہ کا کلام لکھا ہوتا تھا۔ بقیہ یعنی کتاب تو پچھلی چلے گی، لیکن کچھ احکام جو اس امت کے لیے بدلے وہ تختیوں کی صورت میں ان کو عطا فرما دیے گئے کہ آپ کی امت میں بقیہ احکام پچھلے ہیں، یہ جو چند احکام آپ کے نئے ہیں یا بدل دیے گئے ہیں یہ آپ لے لیجئے۔ تو یوں صحیفے جو ہے نا وہ یا کتابیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہونے کی بحیثیت مسلمان ہم پر ضروری ہے کہ سب پر ایمان لائیں۔ اب کوئی ہمارے سامنے توریت پیش کرتا ہے، انجیل پیش کرتا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس ساری کو منون مان لیں گے؟ نہیں، ہم یوں کریں گے کہ اس میں سے جو باتیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، جی یہ دیکھو جی یہ توریت ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو یوں لکھا ہوا ہے، آپ کے قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، یا آپ اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ہم یہ کریں گے کہ وہ جو بات ہمارے اوپر پیش کی جائے گی ہم اس کو اپنے قرآن کے مطابق دیکھیں گے، اپنے کلام اللہ کے مطابق دیکھیں گے۔ اگر تو وہ اس کے مطابق ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے، ہمیں ایک تو ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ایک ہے کہ بظاہر ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ فلاں آیت کے مخالفت میں یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اگر وہ بات مخالف ہو تو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر وہ بات ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یار یہ بات پتہ نہیں اب حق میں ہے یا مخالفت میں ہے یا کس میں ہے، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے بچوں کو یہ بات سکھاتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، یعنی جتنی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے۔ جتنے احکامات ان پر نازل ہوئے ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ ہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن تم جو بتاتے ہو ہم اس کو نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمارے سارے آنکھوں پر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، نہیں ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔